اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضرات سورہ 32 کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد کائناتیں ہیں اور لاتعداد مخلوقات ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ ان تمام میں جو اشرف المخلوقات میں سے اشرف ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور باقی تمام کی تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے احسن تقویم جو بنایا، تو ہم چاہیں گے کہ وہ صفات جن کی بنا پر یہ احسن تقویم بنا ہے انسان، قرآن حکیم سے نکال کر آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ بات تو سامنے آ گئی سورہ 3 کی 4 نمبر آیت کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 ہے، تو جب میں اسے پورا کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ الٹیمیٹلی تمام مخلوقات میں فرشتوں کے گر پڑے اس کے آگے، سوائے شیطان کے۔ پوچھا گیا تم نے کوئی سجدہ نہیں کیا؟ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، تو آگ مٹی سے بلندتر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا، جاؤ مردود ہو۔ اس نے پھر ایک مہلت مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مہلت دے کہ میں ان میں سے جتنوں کو بھی گمراہ کر سکوں گمراہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اس بنا پر ایک درجہ بلند ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پوری اس زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں ان کا علم دے دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ نہیں بتا سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ نیکسٹ یہ کہ ساری مخلوق اس کے تابع کر دی انسان کے۔ علم دیا، علم دینے کے بعد مخلوق تابع کر دی۔
سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 ہے، فرمایا اور آسمان اور زمین کی ہر شے کو ہم نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا، جو غور کریں یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ علم بھی، روح بھی پھونکی، علم بھی دے دیا اور تمام کائنات مسخر بھی کر دی، اور پھر فرمایا جاؤ جنت میں رہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یعنی ایک نفی بھی کر دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ایک ممانعت کر دی، باقی جہاں جو جی چاہے کرو۔ اب شیطان اس نے اس کو برگلا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، کیونکہ حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ایک حکم کی خلاف ورزی پر جنت سے نیچے آ گئے، اور ہم جو صبح شام اتنی تعداد نافرمانیاں کرتے ہیں اپنا مقام پہچانے۔ شیطان کو ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو ایک وقت مقرر تک، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، اور جب ہم چاہیں گے اس زمین کی بساط کو لپیٹ دیں گے اور قیامت برپا کر دیں گے۔ اب زمین میں حضرت آدم کو بسا دیا، لیکن بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے اس گناہ کی معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا، اور اس کائنات زمین کی کائنات ارضی پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ جوں میری ہدایت آتی جائے گی، جو اس پر عمل کرے گا اسے کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، فرمایا ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ایک بات یہاں ضمناً عرض کرتا ہوں کہ خوف اور غم ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، لیکن اس ذہنی کیفیت سے تمام جسمانی بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ تمام جسمانی بیماریوں کی جنم بھومی یہ خوف اور غم ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اس کا مشاہدہ کر لیں، غور کریں، سوچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے دو ہی بیماریوں کا ذکر کیا کہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر جو میری ہدایت آئے گی اس دنیا میں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے علماء نے اس دنیا کو شفٹ کر کے اگلے جہان لے گئے ہر عمل کو، ایسا قطعاً قرآن مجید سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگلا جہان تو اس دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے ہے جو خوف و غم سے نجات پاتے ہیں، ان کو اگلے جہان میں بھی خوف و غم نہیں ہوگا۔ تو زمین کے اندر فرمایا ہدایت آتی جائے گی، یہ سارے انتظامات کیے، ڈیوٹی کیا لگائی، اپوائنٹمنٹ کیا دی، اپنی روح بھی پھونکی، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، علم بھی دیا، تمام کائنات مسخر بھی کر دی، فار وٹ؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تم نائب ہو،
جیسے میں پوری کائنات کو انتہائی عدل اور انصاف اور سلامتی کے ساتھ چلا رہا ہوں، خلیفے کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ وہ انتہائی عدل اور انصاف اور سلامتی کے ساتھ اس کائنات کو چلائے اور ترقی دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہے تھے۔ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنا بہت ہی اہم اور مطلوب ہے۔ فرشتے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہی کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو تسبیح و تحلیل کے لیے بھی پیدا کیا ہے، اس سے بالا تر کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ خلافت عرضی ہے۔ امن سے، سکون سے، سلامتی کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ، اس اللہ کو رب مانتے ہوئے، اس کائنات کے مالک کو مالک مانتے ہوئے، اور نوع انسانی کو اس کی تخلیق اور اس کی محبوب مخلوق مانتے ہوئے ہمیں اس دنیا کو احسن اور تقویم بنانا ہے، احسن بنانا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سلامتی لانی۔ یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ ہماری ڈیوٹی فرشتوں سے بالا تر ہے، لہذا ہم فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں سے بالا تر ہیں۔ انہوں نے ہمیں سجدہ کیا ہے، ماتحت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت لینی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ایک تو اس نے ہمارے اندر عقل و شعور کا مادہ پیدا کیا، یہ ہمارے اپنے اندر ان بلٹ ہے، اور علم دے دیا، وہ ان بلٹ ہے علم۔ جب ہم اسے ڈگ آؤٹ کریں گے تجربات کے ذریعے سے تو وہ پھیلتا چلا جائے گا، اور انسانیت نے، تاریخ انسانیت نے جنگلوں کی زندگی سے گزر کر کے تہذیب کی دنیا میں آ گئی، مہذب دنیا میں آ گئی، اسی علم کی بنیاد کے اوپر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہر آن ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، سلسلہ ہدایت جاری رکھا، انبیاء کرام بھی بھیجے اور وحی بھی بھیجی، کتابیں بھی بھیجی، اور آخری کتاب قرآن حکیم جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ دے دیا۔ اب میرا قرآن حکیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ، یہ چینل ہے۔ درمیان میں جن لوگوں نے میری رہنمائی کی، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، ان کا شکریہ، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، قابل اتباع نہیں ہیں، ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی، ان کی ہر بات پر یس نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہمارے علماء نے، تفرقہ ہو گئے۔ یہ تفرقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عذاب ڈکلیئر کیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم بغیر کسی بلا خوف تردید یہ بات کہتے ہیں کہ علماء کا تمام تفاسیر غلط، ان کی فقہ غلط، ان کی سوچ غلط، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری تفرقہ کے اوپر منتج ہوتی ہے، تفرقہ پر آ کر کے ختم ہوتی ہے۔ تفرقہ بازی کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
اور سامعین کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔